بسم اللہ الرحمن الرحیم فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے اللہ کریم کی اس جہان میں بے انتہا خوبصورت چیزیں ہیں، رنگ برنگے پھول ہیں، اللہ کے بڑے خوبصورت نظارے ہیں، اور خوبصورتی کو، ان نظاروں کو دیکھنا یہ بھی اللہ رب العزت کا گویا کہ حکم ہے کہ ان چیزوں میں غور و فکر کرے، ان دیکھے کہ ان کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے۔ جس ذات نے انہیں اتنا خوبصورت پیدا کیا ہے وہ ذات کتنی اعلیٰ و بالا ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرسبز و شاداب ندی نالے کی جگہ بہت پسند تھی۔ پھولوں میں سے گلاب کا پھول بہت پسند تھا۔ شاید اسی وجہ سے مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ علیہ کو گلاب کے پھول سے بہت احترام تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے چمن میں اس پھول کو بڑی چاہت سے لگایا تھا، اور فرمایا کرتے تھے میں گلاب کے پھول سے اس لیے محبت بھی کرتا ہوں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گلاب کے پھول کو اللہ کریم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے سے پیدا فرمایا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے چمن میں اس پھول کو بڑی چاہت سے حضرت نے لگوایا، ایک درخت کیکر کا بھی لگوا دیا۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ بیت رضوان جس درخت کے نیچے لی گئی تھی وہ کیکر کا تھا۔ اسی بنا پر حصول برکت کے لیے اسے دارالعلوم دیوبند میں لگایا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ فارسی زبان میں گلاب کو گل سرخ، ہندی زبان میں گلاب کا پھول، انگریزی زبان میں روز، اور سنسکرت میں سیتاپتری، عربی زبان میں ورد احمر کہا جاتا ہے۔ تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے اس کا پودا آدم علیہ السلام کے نزول سے پہلے ہی اس دنیا میں موجود تھا، یہ تاریخ یہ بتاتی ہے۔ امریکہ میں ایک دریا کی پرانی گزرگاہ کی کھدائی کے دوران گلاب برآمد ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ 3.5 کروڑ سال پہلے کا گلاب ہے۔ یونانی دیو مالا سے پتہ چلتا ہے کہ اس پھول کے بغیر وہ لوگ عبادت بھی نہیں کرتے تھے۔ خصوصاً وینس کے چرنوں میں گلاب ضرور چڑھایا جاتا تھا۔ رومن بادشاہ سب سے پہلے بہادر جرنیل کو گلاب کا پھول بطور تحفہ دیا کرتے تھے۔ تاریخ میں اور بھی بہت سے عجائبات ملتے ہیں۔ مارک انتونی نے خودکشی کرنے سے پہلے کلوپترا کو وصیت کی تھی کہ اس کی قبر گل سرخ سے ڈھانپ دی جائے۔ جب کلوپترا نے مارک انتونی کو پہلے پہل اپنے محل میں دعوت دی تھی تو تمام راستوں کو گلاب کی پتیوں سے سجا دیا تھا۔ محل کے جس کمرے میں دعوت کے انتظام تھا وہاں گھٹنے گھٹنے تک گلاب کی پتیوں کا فرش تھا۔ معروف ایرانی شاعر عمر خیام بھی گلاب کا شیدائی تھا، اور تاریخ کہتی عمر خیام کی رباعیات کو انگریزی کی قالب میں ڈھالنے والے ایک مترجم انگریز کا جب انتقال ہوا تو اس کی قبر پر عمر خیام کے مزار سے گلاب کے قلم کی خاص طور پر منگوا کر بطور عقیدت لگائی گئی۔ خلیفہ مامون الرشید کو نارستان سے جو خراج ملتا تھا اس میں عرق گلاب کی 3000 بوتلیں بھی شامل تھیں۔ بابر بادشاہ نے افغانستان کے مشہور بادشاہ باغ وفا میں بھی گلاب کے 10,000 پودے لگوائے تھے، اور اس بابر بادشاہ نے بیٹیوں کے نام بھی گل بدن، گل چہرہ، گل رنگ وغیرہ رکھے تھے۔ نور جہان جہانگیر بادشاہ کی بیوی یہ گلاب کی بڑی شیدائی تھی، اور گلاب کا عطر سب سے پہلے لاہور میں تیار کیا گیا۔ پاکستان میں بھی گلاب کے پھول بہت مشہور ہیں، جو آسیدن شاہ کے گلاب مشہور ہیں۔ بھارت میں اکبر آبادی گلاب مشہور ہے۔ بعض لوگ پھول کے نام پر نام رکھتے تھے، جیسے مہاراجہ گلاب سنگھ، گلاب دین، گلاب رائے۔ لاہور میں ایک ہسپتال گلاب دیوی کے نام سے آج بھی ہے۔ یہ سب باتیں تاریخ کا حصہ صحیح، مگر ایک مسلمان کو تو گلاب کا پھول اس لیے پسند ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند تھا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عادت تھی جب وہ کسی مریض کو پوچھنے کے لیے جاتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاب کا پھول پیش کیا کرتے تھے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ نے کتنا حسین جہان پیدا فرمایا، اور کتنی حسین نعمتیں رکھی، اور کتنی حسین پھول اس پر پیدا فرمائے۔